بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سارا سال موقع نہیں ملا، تہجد پڑھنے کا اب موقع ملا۔ 2 رکعت 4 رکعت نماز ضرور پڑھنی چاہیے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ دن میں تو نے کام کاج کیے اور دینی کاموں میں مصروف رہے، لیکن وہ دینی کام بالواسطہ تھے۔ بس اے بندے، میں سب پردے ہٹا چکا ہوں، ذرا میرے ساتھ براہ راست رات کو باتیں کرو، براہ راست تیری اور میری خلوت ہو جائے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ دن میں دعوت میں رہا، دن میں تبلیغ میں رہا، دن میں تعلیم میں رہا، دن میں کوئی تجارت کی، دن میں بیوی بچوں کے مشاغل میں رہا، ایک وقت فرصت کا نکال کر سب سے کٹ کر میرے ساتھ بات کرو، براہ راست تیری اور میری ملاقات ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن نیکی میں لگے رہتے تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ تعلیم اور دعوت سے فارغ ہو گئے، اب تنہائی کا موقع آیا، اب رات کے وقت جی لگا کر میرے ساتھ باتیں کرو اور میرے سامنے گڑ گڑاؤ۔ 2 رکعت نماز تہجد کی دنیا مافیہ سے بہتر ہے۔ بہرحال رمضان المبارک بہت بڑا قیمتی مہینہ ہے اور یہ آخرت کی کمائی کا بڑا سیزن ہے۔ سیزن میں تاجر انتھک دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ جس طرح دنیا کمانے کے مختلف مواقع آتے ہیں، مثلا سردی میں گرم کپڑوں کی خوب کمائی ہوتی ہے، عید پر درزی اور حلوائی خوب پیسہ کماتے ہیں، بارش میں رکشہ اور ٹیکسی والوں کی خوب چاندی ہوتی ہے، اسی طرح آخرت کی کمائی کے بھی مواقع آتے ہیں۔ رمضان المبارک بے حساب نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے اوقات بڑے قیمتی ہیں۔ بازار میں بقدر ضرورت انسان جائے۔ رمضان نیکیوں کا سیزن ہے، مال کمانے کا نہیں۔ افسوس در افسوس رمضان میں دکانیں کھلی ہوئی ہیں، نہ دن کو روزہ رکھتے ہیں، نہ رات کو تراویح پڑھتے ہیں۔ کتنی بڑی نحوست اس مال میں ہوگی اور کتنی نسلیں اس مال سے خراب ہوگی۔ ہر آدمی اپنے اندر تتبع کرے، اپنے گریبان میں جا کے کہ میرے اندر کون سی کمی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ حرام بھی رمضان میں چل رہا ہے، دھوکہ بھی رمضان میں چل رہا ہے، سود بھی رمضان میں چل رہا ہے۔ ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے، اپنے اندر سے گناہوں گندی خصلتوں کو دور کرے۔ روزے کا بھی یہی مقصد ہے کہ زندگی میں انقلاب آ جائے۔ مستورات کی توبہ یہ ہے کہ وہ پردے میں آ جائیں، کہ ان کے انقلاب کی نشانی ہے۔ وہ مارکیٹوں میں پھر رہی ہیں، بہر چہرہ نمائی کر رہی ہیں، رمضان میں اللہ تعالیٰ کے احکامات توڑ رہی ہیں۔ کوشش اور محنت کریں ہمارے اندر شعائر اسلام زندہ ہوں، خواتین میں حجاب کا شوق پیدا ہو، رمضان شریف میں کمال حیا پیدا کریں۔ آج کل لوگ پریشانیوں کے ازالے کا علاج گناہ سے کرتے ہیں، گناہ کر کے کہ ہمیں چین ملے۔ گناہ کرنے کے بعد تو بے چینی بڑھے گی۔ آج کل اکثر لوگ اپنی شلوار اور چادر کو ٹخنے سے نیچے رکھتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں حدیث میں شمار کیا ہے۔ مشکات شریف میں حدیث ہے، ایک آدمی جا رہا تھا، اس کی چادر نیچے گھسٹ رہی تھی، اللہ نے زمین سے کہا اس کو پکڑ، قیامت تک وہ زمین میں دھنستا رہے گا۔ اصل یہ ہے کہ زندگی میں انقلاب آ جائے اور یہ کامل ہو جائے، روزی پاک، توبہ کامل ہو جائے، روزی پاک اور حلال ہو جائے۔
غصب سے بچنا، دھوکہ نہیں دینا، کسی پر ظلم نہیں کرنا، کسی پر زیادتی نہیں کرنی، غیبت اور چغلی چھوٹ جائے۔ گھروں میں فضائل رمضان کی تعلیم کرائیں کہ ہمارے اکابر رمضان المبارک کیسے گزارتے تھے۔ اٹھتے بیٹھتے استغفار کی کثرت کریں۔ 4 رکعت تراویح کے بعد 4 کام کریں، یا درود شریف پڑھیں، یا تیسرا کلمہ پڑھیں، یا جنت کا سوال کریں، یا جہنم سے اللہ سے پناہ مانگیں۔ مالک کے سامنے اپنے غلطیوں کا انسان اقرار کرے، اللہ کو چمٹ جائے۔ زندگی میں انقلاب آ گیا، گویا رمضان قبول ہو گیا۔ روزے کا یہی مقصود اعظم ہے۔ شاید زندگی کا یہ آخری رمضان ہو، دن رات مالک کی رضا اور خوشنودی میں لگ جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں آنے والے ماہ مقدس، اس ماہ مقدس کو قیمتی بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا انت مولانا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار، ربنا اننا سمعنا منادي ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه۔